अम्मा बाअदु फ़क़द क़ालल हक़ फ़िल मुस्हफ़िल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बिरादरान ईमानी, आज रमज़ान अल मुबारक का पहला जुम्आ है। अव्वलन तो मैं आप तमाम हजरात की खिदमात आलिया में जुम्आ की मुबारक और रमज़ान उल करीम की मुबारक पेश करता हूँ। सानियन मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम इस रमज़ान उल मुबारक में मुझे और आपको उन इबादात की तौफीक अता फरमाए जो बारगाहे एज़दी में मुक़र्रब बारगाह का सबब बने और शरफ़ इस्तिजाबत पाए। सालिसन मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी टूटी फूटी इबादात, रोज़ों, नमाज़ों, कुरान की तिलावत वगैरह को जैसे भी है उसे अच्छे अंदाज में कबूल फरमाए। राबियन दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे और आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे मरहुमीन की लग़ज़िशों से दरगुज़र फरमाए, हमारे अहले खाना की लग़ज़िशों से दरगुज़र फरमाए। खामिसन दुआ करता हूँ अल्लाह हम सब का ख़ातिमा अलल खैर फरमाए। सादिसन दुआ करता हूँ हमारे आला हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील हो। और साबियन दुआ करता हूँ अल्लाह हमें आपके आवानो अंसार में शुमार फरमाए। खुतबा आज का बहुत तवील नहीं मगर बहुत अहम है, इसलिए कि पहला जुमा है। कुरान मजीद में सूरह मुबारक बकरा में इरशाद है, हमने दौरे कुरान में इसे पढ़ा है और बार बार पढ़ते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े ऐसे ही फ़र्ज किए गए हैं जैसे साबिक़ा लोगों पर फ़र्ज थे। लअल्लकुम तत्तक़ून से बताया कि पर्पज़ जो रोज़े का है वो तुम्हें भूखा प्यासा रखना बिल्कुल नहीं है। पर्पज़ ये है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, यानी इसमें कोई अल्लाह का फ़ायदा नहीं है, बंदों का फ़ायदा है कि बंदे मुत्तकी बन जाएंगे। हाँ, अल्लाह का बतौर मखलूक के ज़रूर फ़ायदा है, इसलिए कि वो चाहता है कि उसकी मखलूक जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चली जाए। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये महीना वो है कि जिसमें क़ुरआन नाजिल किया गया। अफसोस से कहना पड़ता है, नाराज़ भी नहीं होना, जितनी तवज्जो क़ुरआन की तरफ देनी चाहिए उतनी तवज्जो हमारे भाई बहन क़ुरआन की तरफ बिल्कुल नहीं दे रहे। क़ुरआन को आप अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करें, क़ुरआन के साथ दोस्ती करें, क़ुरआन से मोहब्बत रखें। खुदा ने इरशाद फरमाया कि फमन शाहिदा मिनकुमुश-शहरा फलयसुम हो, जो भी देख ले चांद को, रमज़ान को, वो रोज़ा रखे। और छूट भी दी, वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। जो मरीज़ हो या सफ़र पे हो तो वो बाकी दिनों में रख ले। अलबत्ता मरीज़ ऐसा ना हो जो हमारे यहाँ जाली मरीज़ होते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे जाली मरीज़ हैं जो यकम रमज़ान को बीमार होते हैं, चांद रात में ठीक हो जाते हैं। ऐसा ना हो। अभी मेरा एक दोस्त मिला, सिगरेट के कश लगाता हुआ, दिन में तो खैर बाहर में निकलता ही नहीं। आज जुमा था तो मजबूरी थी क्योंकि ख़वातीन के यहाँ साबन नहीं था ऊपर, तो मैं उनके लिए साबन लेने गया था। तो मैं वहाँ से साबन लेके पलट रहा था तो वो सिगरेट के कश लगा रहा था। उसकी खैर मेहरबानी, उसने मेरा अदब किया, उसने सिगरेट को फेंक दिया और छुपा दिया, उसकी मेहरबानी। मैं फिर भी, और उसको मैंने दावत दी, मैंने कहा भाई आज का रोज़ा तो ज़रूर इफ्तार फरमाइएगा, और वैसे तो आप हर रोज़ आपको दावत है, आज ज़रूर। उसने कहा मैं आज तो ज़रूर ही आऊँगा। वो इंशाल्लाह आज तशरीफ़ लाएंगे, रोज़ा यही इफ्तार करेंगे जो सिगरेट पी रहे थे। खैर अल्लाह ताला हिदायत करे हमारे
بہانے بہت ہوتے ہیں، مجھے شوگر ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے، حالانکہ جب ان کو کھاتے ہوئے دیکھو تو ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے 18 سال کا جوان کھا رہا ہے۔ تو بہانے نہ بنائیں، اگر واقعاً مریض ہیں تو بالکل آپ کے لیے معاف ہے، آپ روزہ نہ رکھیں، مریض نہیں ہے تو بالکل بہانہ نہ بنائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو فراق یوسف میں مبتلا ہوئے، یہ میں ریمائنڈ کر رہا ہوں، بزرگوں کو تو یقیناً علم ہوگا، جوانوں کو بالکل نہیں ہوگا۔ اس کی ایک وجہ تھی، ان سے ایک ترک اولا ہوا تھا۔ عرض کروں وہ کیا تھا؟ ترک اولا یہ تھا، انہوں نے روزے کی افطاری بنوائی، باربیکیو بنوایا، جیسے یہ کباب وغیرہ ہوتے ہیں نا، تکے، اور اس کی خوشبو ہمسائے کے گھر میں بھی جا رہی تھی۔ تو اللہ کی ذات نے ان سے پوچھا کہ یعقوب تجھے اپنے رشتہ دار تو یاد رہ گئے، میرا ایک تعلق دار تجھے بھول گیا جو مسکین تیرے پڑوس میں رہتا ہے، کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہا معافی ملے گی امتحان کے بعد۔ یوسف کی جدائی وہ ایک ترک اولا جو ہمسائے کو افطاری میں شریک نہیں کیا، اس کی وجہ سے ہوئی۔ جی ہاں، مریم علیہ السلام جب وفات پاتی ہیں تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پتے چننے گئے ہوئے تھے، فقر تھا، فاقہ تھا، بہت غربت تھی، پتے کھاتے تھے، بارش کا پانی پیتے تھے، تو پتے چننے گئے ہوئے تھے کھانے کے لیے کہ آئے تو ماں مر چکی۔ کہ بار الہ ایک مرتبہ میری ماں کو زندہ کر دے، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے زندہ کر دیا۔ کہا اماں یہ بتا کہ یہ دنیا پسند ہے یا وہ جہاں جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا ہے وہ پسند ہے؟ فرمانے لگی یہ دنیا پسند ہے تاکہ سخت سردی کی راتوں میں تہجد پڑھوں اور گرمی کے دنوں میں روزے رکھوں۔ دیکھیں مریم کی یہ خواہش ہے روزے رکھنے کی، اللہ مجھے زندگی دے، میں اچھا آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے لیے بھی، اللہ ہمیں زندگی دے کہ ہم 125 سال تک روزے رکھتے جائیں۔ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، مائیں نہیں دعا دیتی۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ Today we are here to attend the first Jum'ah sermon, and today I discussed the purpose of fasting is not thirst and hungerness. Purpose is piety. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. May Allah give us piety during the blessed month of Ramadan al-Mubarak. In this holy month, Holy Quran was revealed, and all 4 books were revealed in this blessed month. Tawrat, Zabur, Injil as well. If you are sick, you are excused from fasting, but do not make yourself forceful sick. If you are really sick, yes. And don't travel just to miss the fast. Our Sheikh Sahib is here from Philadelphia, but he had very important job. He came here. Otherwise, you don't do it. And he is from Ahl Sunnah. They keep fasting. Even in the traveling, they fast. So this is my humble request in this month. Please take care of your friends, families, parents, relatives, especially for iftar. Yaqub alayhi salam was tested by the separation of Yusuf alayhi salam. Just he did not take care of neighbor for the iftar. Maryam was telling Isa alayhi salam that I want to live more, just to fast and offer the tahajjud prayers. ایک اور بات جو بہت واضح ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم سمجھو۔ بعض لوگ تو روزے کو وبال جان سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ کہ مصیبت والا چاند آ گیا، خدا نخواستہ۔ اور وہ لوگ زیادہ عید والا چاند دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوتے، ان کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ لہذا یہ خیر ہے، روزہ خود خیر ہے۔
اگر تم جانتے ہو۔ ارشاد ہوا حدیث پاک میں وصوم شہر رمضان، رمضان کے روزے رکھو، فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنَ الْعِقَابِ، یہ ریت سے، پنشمنٹ سے، سزا سے بچنے کے لیے پناہگاہ ہے، شیلڈ ہے، زرہ بختر ہے، بختر بند گاڑی ہے جس میں گولی نہیں لگتی۔ روزہ رکھ لو، عذاب ہوگا ہی نہیں۔ ہمارے استاد کہتے تھے اگر غلطی سے جہنم میں بھی چلے گئے جلو گے نہیں، ایسے باکس میں واپس آ جاؤ۔ کمال ہے یہ روزے کی، ایسا تو کہیں کسی عمل کے لیے نہیں کہا گیا۔ الصوم جنت، صوم کو کہا ہے جنت من العقاب۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّيَامُ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، بدن کی زکوٰۃ روزے۔ اب روزے رکھیں گے بدن کی زکوٰۃ ہو جائے گی، شفایاب بھی رہیں گے۔ جیسے مال کی زکوٰۃ دی جائے تو مال کا تزکیہ ہو جاتا ہے، بدن کی آپ زکوٰۃ دے دیں گے تو خود بخود تزکیۃ النفس ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی پاک ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی تقویٰ آ جائے گا۔ بہت ساری ایسی روایات ہے، احادیث ہے کہ جو بتاتی ہیں کہ صرف وہ جو مفطرات صوم ہیں وہی مبطلات روزہ نہیں ہے، بلکہ کچھ اور بھی ہیں جن کی وجہ سے ایسے محظورات ہیں کہ جن کی وجہ سے 100% روزہ قبول نہیں ہوتا۔ مثلا جلدی عرض کرتا ہوں، فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، جب تم نے روزہ رکھا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زبانوں کو بچاؤ، عَنِ الْكِذْبِ، جھوٹ سے، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی آنکھوں کو بچاؤ نامحرم کو دیکھنے سے۔ یہ جوان ہے، ایک جوان نے مجھے حیران کر دیا یہ بتا کر کہ انکل میں روزے تو رکھتا ہوں مگر میں موویز دیکھتا ہوں، اس سے میرا پھر روزہ اچھا چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ روزہ مووی دیکھنے کے لیے نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ قرآن لگا لیجئے نا، قرآن لگا لیجئے، اگر آپ کو سکنس ہے، اسکرین تھی تو قرآن لگا لیجئے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، روزہ رکھا ہے تو جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو۔ کل بھی میں بتا رہا تھا یہیں پر ایک دو دوست میرے عزیز برخوردار ہیں، سب غصہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، اگر چوتھی شب رمضان میں بھی غصہ کر رہے ہو تو کب ٹھیک کب ہوگی؟ کب ہوگی ٹھیک؟ رمضان آیا گزر گیا، آپ وہی کے وہی رہے۔ چینج کرنا ہے اپنے آپ کو، تبدیلی کرنی ہے اپنے آپ کو۔ صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا، زبانوں کو روکنا ہے، کان کو روکنا ہے، آنکھوں کو روکنا ہے۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، روزہ رکھا ہے تو حسد نہ کرو۔ وَلَا تَغْتَابُوا، روزہ رکھا ہے تو غیبت نہ کرو۔ وَلَا تَمَارُوا، شک نہ کرو۔ وَلَا تَكْذِبُوا وَلَا تُكَذِّبُوا، دوسرے کو جھٹلاؤ نہیں، خود بھی جھوٹ نہ بولو، دوسرے کو بھی نہ جھٹلاؤ۔ ہمارے ایک رسم پیدا ہو گئی ہے، کوئی آپ بات کریں فوراً کہیں گے آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسے دیدہ دلیری سے استغفر اللہ۔ میں اس ہستی کے خدمت میں تھا جس نے پوری دنیا ہلائی تھی، اشارے میں اتنا ہی کہوں گا، ابھی جہاں میں گیا ہوا تھا زیارتوں پہ، اس ہستی کے پاس میں تھا، اس کے پاس 100% جھوٹ بولا گیا۔ اس مرد مجاہد نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے عزیز شاید آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہوگی، شاید وہ اس مومن نے ایسے نہیں کہا ہوگا، آپ دوبارہ چیک کر لیجئے گا۔ اس طریقے سے وہ ٹال دیتے تھے، بڑی سے بڑی بھی منزل کو اور بڑے سے بڑے جھوٹ کو یوں ٹال دیتے تھے کہ مومن کی توہین، ہم تو جھوٹ نہ بھی ہو تو جھوٹ کہتے ہیں۔ وَلَا تَكْذِبُوا وَلَا تُكَذِّبُوا وَلَا تُبَاشِرُوا، مباشرت نہ کرو۔ وہ جو میٹرمونیل لائف ہے وہ سسپینڈڈ ہے، وہ دن میں، البتہ رات میں نہیں، دن میں۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ وَلَا تُخَالِفُوا، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو۔ ہمارے ہاں تو مزہ ہی نہیں آتا جب تک ہم ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو، اپوزیشن نہ ہو۔ مسجدوں میں 2 3 3 4 4 5 5 گروپ، امام بارگاہوں میں، انجمنوں میں، ماتمداریوں میں، شب بیداریوں میں، گروپ ہی گروپ ہیں، ہم تو گروپنگ ہی گروپنگ والے ہیں۔ وَلَا تَغَاضَبُوا، غضب نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ وَلَا تَصَابُوا، گالیاں نہ دو، گالیاں۔ وَلَا تَزَاجَرُوا، ایک دوسرے کے ساتھ زجر و توبیخ نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو طعن و تشنیع نہ کرو۔
वला तगफलू अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलात, सलात, ना नमाज को छोड़ो ना ज़िक्रुल्लाह से गफलत बरतो। During the blessed month of Ramadan, we are supposed to control our tongues from lying, control our eyes to look toward namahram, and we are supposed to not fight, not have jealousy, no more anger, no more doubts, no lies, no false statements, no matrimonial services, no oppositions, no ghazab, no ghibat, backbiting, la taqtabu, and here wala taghadabu, no anger, no slang languages, no ta'anu tashni, to attack on one another, and always keep taking care of zikrullah and prayer. Today I will finish my first sermon here. May Allah give me and you capability to remember Allah, to recite Quran, to offer tahajjud, to come to the mosque, to come to the Husainiyas, to take care of all the duties during the blessed month of Ramadan. And may Allah accept from me and you all. And may Allah not make this Ramadan the last Ramadan of our life. Give us tawfiq every year, long life, sustenance, health and wealth. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। बिरादरान ईमानी, ये दूसरा खुतबा तौबा की बाबत होता है और ये दिन तो ऐसे हैं कि जो सारे के सारे दिन ही इस्तिग़फ़ार और तौबा के दिन हैं। व बिल असहार हुम यस्तग़फ़िरून, सहर के वक्त वैसे ही फरिश्ते ढूंढ रहे होते हैं कि कौन तौबा तलब करता है, और फिर मंथ ऑफ रमज़ान में हो तो उनकी तो स्पीड और बढ़ जाती है। अल्लाह ताला हम सबको तौबा व मग़फ़िरत व इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। उम्मन हम ये जो गुजारिशात करते हैं जुमा के खुतबे में, ये मजालिस में नहीं कर सकते। यहाँ ज़रा माहौल ऐसा होता है कि यहाँ हर बात कह लेते हैं, क्योंकि यहाँ रिस्पांस की कोई वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो इसमें हम बड़ी बड़ी बातें भी कह जाते हैं जो कि आम दिनों में नहीं कह सकते। एक बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, अभी जो आपने सुना पहले खुतबे में, वला तगफलू, गफलत ना करो। गफलत सिर्फ नमाज से या सिर्फ ज़िक्रुल्लाह से, बल्कि पूरी ज़िंदगी में गफलत ने हमें घेर रखा है। हम बहुत गाफिल वाक़े हुए हैं। हकीकत अमर ये है, बहुत हम गाफिल हैं। मसलन गफलत करते हैं नमाज में, इजी ले लेते हैं, गफलत करते हैं रोज़े में, गफलत कर लेते हैं ज़कात में, खुम्स में, कुरान पढ़ने में गफलत कर लेते हैं। पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, ये गफलत है। बहुत गफलत करते हैं गुफ्तगू में, केयरलेस हैं बहुत। इसी तरीके से औलाद की तरबियत में गफलत करते हैं, घरों के अंदर जो एटीट्यूड और बिहेवियर है उसमें बड़ी गफलत करते हैं। तो ये गफलतें हटाने का महीना है। इसमें एक जैसे फौजियों का कोर्स होता है ना, कि वो जाते हैं ट्रेनिंग पे जाते हैं, ये ट्रेनिंग है हमारी। गोया जैसे हमेशा अर्ज़ करता हूँ, अलखैलुस साइम अरब कहते थे, इस घोड़े ने रोज़ा रखा हुआ है। वो जिन घोड़ों को मैदान जंग में ले जाना चाहते थे उनको भूखा प्यासा रखते थे 24-24 घंटे, 18-18 घंटे, ताकि इसकी आदत हो जाए भूखा प्यासा रहने की, कि मैदान में कहीं अगर लड़ रहा हो तो पानी देखकर या घास देखकर या वो घोड़ों वाली निहारी देखकर भाग ना आए, छोड़ के मैदान ना आ जाए। अल्लाह भी ये बंदों को साइम बनाता है, भूखा प्यासा रखता है, कि कहीं ड्यूरिंग द एंटायर ईयर कहीं माल देखकर, पैसा देखकर या खुराक देखकर, पानी देखकर शैतान के साथ जो मुहारबा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मैदान को छोड़ न दे। असल बात तो ये है,
یہ انشاءاللہ محراب بھی کوئی مومن مہربانی کر دیں. ظاہر ہے ہمارے خرچے اتنے بڑھتے جا رہے ہیں, لاکھ سے اوپر ہمارا خرچہ یہ کنسٹرکشن کا ہو گیا. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ماشاءاللہ کتنا وسیع حال بن گیا. میں بلکہ توقع رکھتا ہوں کہ اگلی دفعہ وہ نیکسٹ ہال بھی بھر دیجئے. ہال اس لیے نہیں بنائے گئے کہ کلوز رہیں, آپ تھوڑا ایک ایک کال بھی کر دیں اپنے رشتہ داروں دوستوں کو, تو نیکسٹ ہال میں بھی اگلی دفعہ لوگ آئیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اگلے جو 3 جمعہ ہے کم از کم زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. افطار میں بھی لوگ تشریف لے آئیں. 5 جماعتیں ہو رہی ہیں, 5 جماعتوں میں آئیں. سپارے میں بھی آئیں, دورۃ القرآن 1.5 سپارہ ڈیلی پڑھا جا رہا ہے, اس میں بھی تشریف لائیں. اور ہماری معاونت بھی کچھ کریں, جیسے محراب کا مطلب ہوتا ہے حرب کی جگہ. حرب کی جگہ مطلب یہ جہاں لڑائی ہو, یہاں لڑائی ہوتی ہے شیطان سے, اس لیے اس کو محراب کہتے ہیں. محراب میں لڑائی ہوتی ہے, حرب کی جگہ ہے شیطان کے ساتھ. تو ہم نے گویا یہ جو مہینہ ہے, اس میں اس مہینے کو محراب بنا دینا ہے, شیطان سے لڑنے کی جگہ بنا دینا ہے, شیطان سے لڑنے کا وقت بنا دینا ہے. وہ تو محراب پتہ نہیں کب لگے گا, ہم اپنا محراب ایک بنا لیں کہ ہم اس رمضان کو محراب بنائیں گے, جنگ کی جگہ بنائیں گے, جنگ کا وقت بنائیں گے. کس کے لیے؟ شیطان کے لیے. شیطان ملعون کو ہم بھگا دیں گے انشاءاللہ اپنی زندگیوں سے. یہ بہت اہم پیغام ہے جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر رہا ہوں. ایک پیغام یہ بھی ہے کہ خرچے ہیں لاکھوں کے, اور جو آ رہے ہیں ہمیں $1 یہاں پر ٹرے پھیرا جاتا ہے, وہ $1 اس میں ڈالتے ہیں. تو اس طرح کیسے چلیں گے؟ کب تک ہم قرضے اٹھاتے رہیں گے؟ ماشاءاللہ مسجدوں میں $5,000 جمعہ کے دن ڈونیشن ہو جاتا ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا, اس رمضان میں ہمیں بہت سخت ضرورت ہے, بہت ہی سخت ضرورت ہے. مہربانی فرمائیے, اس میں ہمیں دل کھول کر ڈونیشن دیجیے. ہمارے کام پینڈنگ پڑے ہیں, مٹیریل چاہیے, باتھ روم نہیں بنے ہیں, سیڑھیاں نہیں بنی ہیں, اس کا مٹیریل لینا ہے, ہر صورت میں مزدوریاں دینی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر و جزا دے گا. پہلے بھی آپ نے تعاون فرمایا ہے اور پھر بھی انشاءاللہ تعاون کریں گے. This second sermon usually is to ask Allah for repentance and forgiveness. May Allah forgive us all, forgive you all inshallah. May Allah accept our repentance during this blessed month of Ramadan al-Mubarak. In this particular month of Ramadan, we will try to fight against shaitan. And that is how we can achieve piety, which is the goal of Ramadan. We can achieve the Tazkiyatun Nafs. This is the month of charity, month of piety, month of worship, month of fasting, month of tolerance, month of patience, month of coordination, month of payments, month of paying regards to the community members, month of taking care of children, families, relatives, Silatul Rahim. This month is blessed month, inshallah. Allah will accept our tawbah and will give us capability to follow the right path of Ahlul Bayt, peace be upon all of them. I do not want to prolong this second sermon. I will urge all of you to call at least one mu'min, one friend, to bring that friend next Jum'ah in the Jum'ah prayer. Inshallah, we will hold the next hall. I will open the next hall, inshallah. And please come on time. This is my humble request. Otherwise, your prayer will be white. If you are coming late, your Jum'ah is nothing, not Jum'ah. Only you are offering the Zohar. So it's my humble request. Please be punctual. Also, tonight our brother Alim Zaidi is the sponsor, and he requests you all to please come in big number for the iftar. 6 o'clock we start Quranic recitation, and this is also in Urdu and English. I urge you all to come yourself, bring your families, bring your children. This is very golden opportunity to put us on the path of Ahlul Bayt, peace be upon all of them. May Allah bless you all, and may Allah rest the souls of your deceased one, and may Allah recover those who are sick, and may Allah make you healthy and wealthy in this life and hereafter. Salatu wa salamu ala Rasulihil Kareem, Sayyidina wa Maulana Abil Qasim Muhammad, wa ala Imam al-Muslimin wa Qaid al-Ghurr al-Muhajjalin Ali ibn Abi Talib, وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي. اللهم عجل لنا فرجا وسهل لنا مخرجا واكحلنا ذنا بنظرة منا عليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।